بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل امپورٹڈ حکومت نے ایک ہفتے کے اندر دوسری دفعہ پیٹرولیم مصنوعات میں 30 روپے کی قیمت میں اضافہ کیا۔ اب یہ ٹوٹل 60 روپے اضافہ ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں شاید کوئی اتنا پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کا کوئی تاریخ یا کوئی مثال آپ کو پہلے نہیں ملے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امپورٹڈ حکمرانوں نے اپنے بیرونی آقاؤں کو، ان کے ایجنڈے کو، ان کی سوچ کو، ان کی پالیسی کو، ان کے فیوچر پلانز کو مٹیریلائز کرنے کے لیے یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ ہم پچھلے 30 سال سے اربوں روپے کی مالیت کے اشتہارات کے ذریعے سے، یہ ٹی وی چینلز اور اخبارات کے ذریعے سے ہم سنتے تھے کہ آل شریف اور خصوصاً شہباز شریف، ان جیسا باصلاحیت شخص تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ تو اتنی کلاس کی پنجاب سپیڈ تھی کہ جناب یہ 3 مہینوں میں 3 سالوں کے پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیتے تھے۔ جناب ان کی مرضی کے بغیر پنجاب کے اندر مچھر پر نہیں مار سکتا تھا، مکھی بھی پر نہیں مار سکتی تھی، کوئی ہل نہیں سکتا تھا، بیوروکریسی ان کے سامنے ٹانگیں کاپتی تھیں، بڑی زبردست باصلاحیت شخصیت تھیں۔ یہ ہم نے اربوں روپے کی مالیت کے اخباری اشتہارات کے ذریعے سے، ان کے بڑے بڑے تھوپڑے جو لگے ہوتے تھے، ہمیں یہ بتایا گیا، سکھایا گیا، سمجھایا گیا، ہمارے ذہنوں کے اندر ٹھوسا گیا کہ یہ تو بڑے باصلاحیت ہے۔ لیکن جو وزارت اعلیٰ ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وزارت اعلیٰ کا کام ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت NFC ایوارڈ کے ذریعے سے اور جو بھی صوبوں کے اندر فنڈ تقسیم کرنے ہوتے ہیں وہ ساری تقسیم کر کے وہ صوبوں کے حوالے پیسے کر دیتے ہیں۔ صوبوں نے آگے جناب ان کو اداروں کے اندر، ترقیاتی کاموں کے اندر خرچ کرنا ہوتا ہے۔ فنڈ جنریشن، ٹیکس کلیکشن وسیع پیمانے پہ اور عالمی سطح پہ ریاست کے فزیکل اور مانیٹری پالیسیز کو ڈیولپ کر کے ریاست اور ملک کی جتنے اکانومی کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، بیلنس آف پیمنٹ، بیلنس آف ٹریڈ، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، فارن ریمیٹنس، ایکسپورٹ، امپورٹ، سیونگ، انکم، GDP، یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کا لینا دینا ڈائریکٹلی صوبے کے ہیڈ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وہاں پہ انہوں نے کیا کیا؟ 30-35 سال انہوں نے جناب 30% سے لے کے 50% تک کی کمیشنیں کھا کے اربوں روپے کا پیسہ ایسے پروجیکٹس کے اوپر لگا کے جو کانسیکوینٹلی امیجیٹلی ریکوائرڈ نہیں تھی سوسائٹی کو، صوبے کی عوام کو، کوئی امیجیٹ فوراً ان کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کیونکہ اس میں کمیشن ہوتا تھا۔ آپ کے میٹرو کے پروجیکٹ ہو گئے، اورنج لائن ٹرین پروجیکٹ ہو گئے، سڑک ہوگی، پل ہو گئے، اوور ہیڈ برج، انڈر ہیڈ برج، فلاں وہ جناب 50-50، 40-40، 45% کمیشن۔ وہ تو جناب اس طرح 3 مہینوں کے اندر، کیونکہ وہ ساری چیزیں اس میں سے لینی ہوتی تھی۔ اب جب یہ وزیر اعظم بنے تو جناب وزیر اعظم نے تو پورے پاکستان کی اکانومی کو ڈائریکٹ ڈیل کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے ویژن کے مطابق پھر ملک کی اکانومی کی صورتحال بنتی ہے۔ اب چھوٹی سی اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب کے 3.5 سال، جس میں 2 سال کرونا وائرس کی کرائسس کے تھے، اس کے باوجود ہر قسم کے مافیا کی ہرڈل، بیریئر، آبسٹیکل کے باوجود، ہر قسم کی پولیٹیکل لا لیسنس کے باوجود، ہر قسم کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے باوجود، ٹوٹل 3 سے 4 ووٹوں کے اوپر بنی ہوئی، وہ بھی الائز اتحادیوں کے سرسد کے بنی ہوئی حکومت کے باوجود، عمران خان صاحب نے تو بینگ پرائم منسٹر بڑی زبردست اپنی صلاحیت دکھائی۔ ایکسپورٹ لیول 2004 کے بعد اب سب سے زیادہ پیک پہ اور ہائی لیول پہ $35 ارب۔ ٹیکس کلیکشن پاکستان کی ہسٹری میں 3,500 ارب سے زیادہ نہیں ہوا، اس مالی سال کے اندر 5.5-6 ہزار ارب ہونے جا رہا ہے۔
اور اگر ہم موجود رہتے، عمران خان صاحب پرائم منسٹر موجود رہتے، تو 6,500 اس کا ٹارگٹ تھا۔ اسی طریقے سے فارن ریمیٹنس کبھی بھی آپ کی جناب 22-23 ارب ڈالر سے اوپر نہیں گئیں جناب۔ پہلی دفعہ اسی فائنینشیل ایئر کے اندر 31-32 ارب ڈالر تک جناب جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے تمام جتنے انڈیکیٹرز تھے وہ بڑے زبردست اچھے طریقے سے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج سے 3 مہینے پہلے ایک پالیسی دے دی کہ ہم جون 30 تاریخ تک 2022 پیٹرولیم مصنوعات کو نہیں چھیڑیں گے، عوام کو ریلیف دیں گے۔ کیوں کہ معاملات بڑے اچھے چل رہے تھے، ٹیکس کلیکشن پاکستان کی ہسٹری میں تقریباً ڈبل ہو رہی ہے، ایکسپورٹ لیول بڑھ رہا ہے، فارن ریمیٹنس آ رہی ہیں۔ تو عمران خان صاحب اور ہماری حکومت نے تقریباً 450 ارب روپے کی سبسڈی ڈال کر اکانومی میں پیٹرولیم مصنوعات کا برڈن، پیٹرولیم مصنوعات کا جو ایک بوجھ ہے، جس کی وجہ سے کنسیکوینٹلی ہیوج قسم کی مہنگائی پورے معاشرے کے اندر آتی ہے، جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ غریب عوام، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس پہ آتا ہے، حتیٰ کہ رچ کلاس بھی جو ہے وہ پس جاتی ہے، سوائے ایلیٹس کے، سوائے وڈیروں، جاگیرداروں کے، سرمایہ داروں کے، صنعت کاروں کے، وہ سارے پس جاتے ہیں۔ اس سے بچانے کے لیے 450 ارب کی سبسڈی دی، اس میں تقریباً 125 ارب روپیہ آپ کے جناب ترقیاتی جتنے وفاقی بجٹ تھا اس کو کرٹیل کیا، تقریباً 50 سے 100 ارب روپیہ صوبوں سے لیا کہ آپ دیں گے۔ اسی طریقے سے تقریباً 125 ارب روپیہ پیٹرولیم کی جتنی کمپنیز ہیں ان کے پاس وفاقی حکومت کے کوئی پروفٹ پڑا ہوا تھا ادھر سے لیا۔ ایک پوری فزیکل مانیٹری مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن کر کے بڑا ہینڈسم طریقے سے پازیٹیولی افیکٹولی یہ عوام کو ریلیف دیا۔ لیکن جب یہ نکمے کرائم منسٹر مقصود چپڑاسی برس سے اقتدار آیا تو ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے کمیشن کمانے کے علاوہ، کمیشن والے پروجیکٹس دب فوراً کرنے کے علاوہ۔ وہ کمیشن کھانے کے لیے وہ راولپنڈی کا بدنام زمانہ ایفیڈرین اس کی طرح کے بندوں کو اپنا معاملے خصوصی بنا کے ان کو فرنٹ مین بنا کے بس کمائی کی طرف ہی جناب جانا۔ اب جب کہ ان کا امتحان تھا کہ جناب اب آپ اپنی صلاحیتیں دکھاؤ، اب عوام کے اوپر بوجھ مت ڈالو، آپ اکانومی کے اندر سے اس قسم کی فزیکل اور مانیٹری پالیسیز بناؤ کہ پیسہ کولیکٹ کرو اور اس پیسے کو آپ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، تاکہ پیٹرولیم مصنوعات کے اندر اضافہ ہوگا۔ آگے عوام آپ کی نااہلی اور نکمے پن کی وجہ سے جو 25 روپیہ تقریباً 20 سے 25 روپیہ مہنگا ہو گیا ڈالر، اس کی وجہ سے جو مہنگائی آئی اس کا خمیازہ بھگت رہی تھی۔ تو آپ کچھ تھوڑا سا کوئی ایسا میکینزم کریں، کوئی فائنینشیل، کوئی ایڈمنسٹریٹو، کوئی فزیکل، کوئی مانیٹری چیزوں کو کنٹرول کریں۔ لیکن بھائی جان ان کے پلے کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے ہولی سولی اپنے آپ کو جناب لٹا دیا امریکہ کے سامنے اور IMF کے سامنے، اور وہی بات ہے کہ جنی تیری مرضی نچا سونے۔ انہوں نے کہا جو کرنا ہے کرو بھائی جان، ہمیں تو پیسے دو، ہمیں تو ڈالر دو، تاکہ ہم کمائیں بھی، کھائیں بھی، اجاڑیں بھی اور معاملات بھی چلیں۔ انہوں نے پھر اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق جو ان کا ایجنڈا ہے، انہوں نے پاکستان کو کبھی سٹیبل نہیں ہونے دینا، نہ پاکستان کی اکانومی کو، نہ پاکستان کی معیشت کو، نہ زراعت کو، نہ صنعت کو، نہ تجارت کو، نہ عوام کو، نہ سوشلی، نہ پولیٹیکلی، نہ اکنامکلی، وہ اسٹیبلٹی انہوں نے نہیں آنے دینی، ان کا ایجنڈا ہے۔ تو جناب ان کے اشاروں پہ ایک ہفتے کے اندر 60 روپیہ قیمت بڑھ گئی۔ اب جو عذاب الہی ٹوٹے گا، اور پھر سونے پہ سہاگا 47% بجلی کی قیمتیں مہنگی۔ اب بتائیں ان سے یار تمہاری صلاحیتیں کہاں گئیں؟ وہ اربوں روپے کے ایڈز کے ذریعے سے تم جو بتایا کرتے تھے کہ آپ تو بہت بڑے ترم خان ہو شہباز شریف صاحب، آپ تو بڑے رستم خان ہو، آپ تو بڑے ٹارزن ہو، آپ تو بڑے سندھ باد حجازی ہو، آپ تو جناب $6 ملین مین ہو، آپ سے آگے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن پتہ کیا چلا؟ ٹائیں فش، چھس اور پھس آپ کی ساری صلاحیت۔ اور دوسری طرف کا نقشہ دیکھیں، ادھر یہ عالم، دوسری طرف جناب کروڑوں روپیہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سوئمنگ پول کے اوپر لگ رہے ہیں، دوسری طرف جناب کروڑوں روپیہ بلاول زرداری اور آپ کے جناب وزراء باہر موج میلہ کر رہے ہیں اور گھوم پھر رہے ہیں، دوسری طرف جناب آپ دیکھیں گے
ان کے نین نچن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے 54 پارٹیسپینٹ کے ساتھ باہر کے دورے، ان کی طرف سے تو کوئی کفایت شعاری نہیں ہے کسی قسم کی بھی، آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہی. اور ایک لمبی فہرست ہے ان کی چور بازاری کی، چکر بازی کی، فضول کے اخراجات کی، فضول خرچیوں کی، جو آپ کو پچھلے 2.5 مہینوں کی نظر آئے گی. مجرمہ ہے بیگم صفدر امان، کروڑوں روپے کی اس کو جناب سیکورٹی دی ہوئی ہے. آپ کے جناب سلمان شہباز مجرم ہے، وہ جناب مفرور ہے، وہ حسن نواز مفرور ہے، وہ سرکاری دوروں کے اندر جناب وہاں پر بیٹھے ہیں، سارے معاملات طے کر رہے ہیں. تو یہ جناب پورے کا پورا ماحول ہے. وہ کہتے ہیں نا، ہائی تو نے کیا کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. تو جناب یہ جو 2 مہینے کی پرائم منسٹرشپ ہے نا، کرائم منسٹرشپ، اس نے نون لیگ کو، آل شریف کو، اور خصوصاً شہباز شریف کو ایکسپوز کر دیا ہے، نیکڈ کر دیا ہے. ان کی صلاحیتوں کو اور ان کا جو ایک ٹیمپو بنایا ہوا تھا اربوں روپے کی مالیت کے ٹیکسوں کے پیسوں کے ذریعے سے اشتہارات دے کر، اس کو ننگا کر دیا ہے. پتہ چل گیا ان کی اوقات کیا ہے، پتہ چل گیا ان کے اندر صلاحیت کتنی ہے، پتہ چل گیا ان کے اندر ڈیڈیکیشن کتنی ہے، پتہ چل گیا ان کے اندر کیپیبلٹی کتنی ہے، پتہ چل گیا ان کے اندر کیپیسٹی کتنی ہے. بہرحال میں تو پرانے پاکستان کے جو دلداتا لوگ تھے اور پرانے پاکستان کی چاہت رکھنے والوں کو اب میں کہوں گا کہ آپ کو راحت تو مل گئی ہوگی، اور 15 دن بعد پھر فرحت بھی ملے گی جب مزید آپ کو 20 سے 30 روپے یا 40 روپے 15 دن بعد پیٹرولیم مصنوعات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. ابھی سے یہ سن لیں. بہرحال اللہ پاک بچائے، اللہ پاک ان حکمرانوں سے عوام کو بچائے، اور جلد از جلد اس ملک کے اندر انتخابات ہوں، فری، فیئر اور فوری انتخابات، اور ایک اچھی قیادت آئے جو پاکستان کو ان معاشی، معاشرتی، سیاسی اور جغرافیائی مسائل اور مصائب سے نکال سکے. بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.